بہت بڑا جناب وزن جو ہے اس کو بھی اڑا لیا جہاز سے. مشکل لگتا ہے, مشکل کام تھا جو ہو گیا. اس دور کے اندر کوئی کام مشکل نہیں رہا. جدید دور ہے, جدید ٹیکنالوجی ہے, سارے کام آسان ہو گئے ہیں. اگر کوئی کام مشکل ہے تو کون سا ہے اس دور کے اندر؟ اگر مشکل ترین کام ہے اس دور کے اندر تو وہ ہے اپنے ایمان کو بچانا. یہ سب سے مشکل ہے. کیوں کہ آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے. لبادہ بھی اسلام کا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کو لوٹنے والا, ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا وہ ڈاکو ہو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آپ نے تنبیہ کی ہے, فرمایا لوگوں دھیان سے رہنا, بڑا پرخطر اور نازک سا دور آ گیا ہے. سونا جنگل رات اندھیری, شاہی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. میں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اب تم نے نیند نکالی. بڑا پھونک پھونک کے اس دور میں چلنا پڑتا ہے. ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. ہر بندہ ہی اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں پکا اور سچا عاشق رسول ہوں. اب داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, عوام کیا کرے, لوگ کیا کریں, مسلمان کدھر جائیں؟ دستار بھی ہے, داڑھی بھی ہے, جبہ گبا بھی ہے, مساجد بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن کوئی کس بات کا درس دے رہا, کوئی کس بات کا درس دے رہا ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم سچے ہیں, ہم ہی عاشق رسول ہیں. اب ایک سادہ نو مسلمان کس طرح پہچانے گا کہ یار ٹھیک کون ہے, سچا کون ہے, دعویٰ میں سچا کون ہے, ٹھیک کون ہے, کس کے پیچھے چلوں؟ تو اس سلسلہ میں ہمارے بزرگوں نے کام کر دیا ہے. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے ایک پیمانہ دیا ہے. شاہ صاحب میزان ایک ہمیں عطا فرما دیا ہے. بھئی یہ جو میزان پیمانہ دے رہے ہیں, جو بندہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں, سچا محب النبی ہوں, اس کو اس پیمانے پر تولو, اس کو اس میزان کے اندر رکھو. اگر تو وہ تول میں پورا آتا ہے, جو قاضی صاحب نے بیان فرمایا, قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا, تو سمجھو یہ سچا عاشق رسول ہے. آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو. سبحان اللہ. اگر ترازو پہ پورا نہیں اترتا, سمجھ جاؤ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ترازو ہمیں جو بتایا کہ اس کے مطابق یہ پورا اترنا ہی نہیں. ترازو کیا ہے, پیمانہ کیا ہے, معیار محبت کیا ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے سب سے پہلا محبت کا جو معیار ہے, سب سے پہلی جو سچے عاشق رسول کی علامت ہے, وہ یہ ہے کہ جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ اپنے نبی کی فرما برداری کرے گا, اپنے نبی کی تابعداری کرے گا, اپنے نبی کی اتباع اور اطاعت کرے گا. سبحان اللہ. سچے عاشق رسول کی زندگی میں, اس کی شکل و صورت میں, اس کی صورت و سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نظر آئے. سبحان اللہ. سرکار کی سیرت کا رنگ نظر آئے گا. ایسے تو بڑے ملتے ہیں, نمازی بھی بڑے ملتے ہیں, داڑھی والے بھی بڑے ملتے ہیں, دستار والے بھی بڑے ملتے ہیں, گفتار والے بھی بڑے ہیں, قرآن بھی بڑا اچھا پڑھنے والے ملتے ہیں,
جامع تعریف نہیں ہوئی. ایسے تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک میزان جو جس کو جامع ہونا چاہیے وہ جامع نہیں ہے. تو سرکار نے اس بارے میں ایک اور علامت خود بیان فرمائی ہے کہ جو سچا عاشق رسول ہوگا اس کی ایک اور علامت ہے، سرکار نے خود فرمائی ہے. فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے. اب یہ دوسری علامت ہو گئی ہے جی، کثرت کے ساتھ تو ذکر بہت کرتے ہیں، جس سٹیج پر بھی جاتے ہیں وہاں پر اللہ کے رسول کا ذکر تو ہوتا ہے. تو اللہ نہ کہتے میں نے بس نہیں کی ابھی سن رہے جاؤ. تیسری محبت کی علامت یہ ہے کہ حب کا شیء یومی و یسن، یہ بھی سرکار نے خود بیان فرمایا. فرما بندے کو جس سے پیار ہو جاتا ہے اپنے محبوب میں اس کو عیب نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. محبوب میں عیب نظر نہیں آتا. جی ٹھیک ہے، مان لیا ایک علامت یہ ہو گئی دعوی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اپنے لجپال آقا کی سیرت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا. جب بیٹھے ہیں، جب زبان کھولی ہے تو ان کا ذکر کیا اور پھر ذکر اس انداز سے کیا. یہ بڑی جامع علامت ہے تیسری. اور یہ ذکر کہ جس میں نبی کی ذات میں تقریر کے، گفتگو کے یا کسی کتاب کے کسی گوشے میں کسی کونے میں بھی سرکار کی کوئی تنقید کا پہلو نہ نکلتا ہو. اگر نکل رہا ہے تو یہ سمجھو اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے. کیوں؟ جو بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں تو عاشق کو تو اپنے محبوب میں عیب نظر آتا ہی نہیں. سبحان اللہ. سرکار نے محبت کا شیء یومی و یسن، بندے کو جس سے محبت ہو جاتی ہے نا وہ اس کے عیب سننے سے اور اس کے عیب دیکھنے سے، جناب عیب سن نہیں سکتا، عیب دیکھ نہیں سکتا، وہ بھی تو محب کو تو نظر ہی نہیں آتا. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہے اللہ پاک نے جن میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. حسن بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. حسن کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. کمالات ہی کمالات، عظمتیں ہی عظمتیں. سرکار کی شان ہی شان ہے. وہاں تو اتنی زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ. اور پھر جو ہمارے موضوع کے متعلقہ بات ہے میں آپ کو اصل میں ادھر لانا چاہتا ہوں. سچے عاشق رسول کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے اور پھر کثرت کے ساتھ، کیونکہ سچا جو عاشق ہے کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. کبھی جناب گھر میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کبھی مسجد میں جاتا ہے تو نعتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کاروبار میں فارغ وقت ملا تو اس کے لب ہل رہے ہیں اور سرکار کی وہ نعت گنگنا رہا ہے. یہ سچے عاشق کی علامت ہے. پابندیوں کا یا وقت کا خیال نہیں کرتا، وہ تو اس کو تو کہتے ہیں تصور میں ہے، خیال یار کا ہی ہر وقت تصور ہے، خیالوں میں ہر وقت بندے کے تصور میں. بلکہ ایسی ایسی روایات وقت نہیں ہے ملتی ہیں کہ صحابہ کرام تو ہر وقت ان کے دل سرکار کی محبت میں مچلتے رہتے تھے. اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو کہا ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے. سبحان اللہ. تو جو سچا ہوگا وہ کثرت سے محبوب کا ذکر کرے گا. جو سچا ہوگا کبھی بھی زندگی میں محبوب میں عیب نظر نہیں آئے گا. نہ ہی وہ عیب سن سکتا ہے اور نہ ہی اس کو عیب نظر
آتا ہے اللہ نے تو ان کو رکھا ہی بھی ہے، ان میں تو کوئی عیب، سرکار کا نام ہی محمد ہے، محمد ہوتا ہی وہ ہے جس میں کوئی عیب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چوتھی علامت سچے عاشق رسول کی یہ ہے کہ جو بندہ کہے نا کہ میں سرکار سے سچی محبت کرتا ہوں تو اپنے دعوی محبت میں تب سچا ہے جب سرکار کے ساتھ ساتھ سرکار کے پیاروں سے بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سرکار کے پیارے کون ہیں؟ سرکار کے پیارے ہیں سرکار کی آل بیت، سرکار کی آل پاک، سرکار کی ازواج مطہرات، سرکار کے صحابہ، یہ سارے سرکار کے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ سرکار کے سارے پیاروں سے پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک جناب گروہ سے بغض رکھے اور دوسری جماعت سے پیار کرے، سمجھ لو سچا اس اہل سنت کا یہ درہ امتیاز ہے۔ یہ ساری علامتیں اہل سنت میں ہی پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت میں ہی سنی بے عمل ہو سکتا ہے لیکن گستاخ اور بے ادب نہیں ہے، بے عمل ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے لیکن بے ادب اور گستاخ ہے۔ ہمارا جناب بچہ سرکار کے پیاروں کا احترام کرتا ہے، صحابہ کرام وہ سرکار کو ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، اللہ پاک نے مجھے اپنے لیے پسند فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا۔ اور آل پاک کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے کہو کہ میں نے جو تمہیں سمجھایا، لکھایا، پڑھایا، ہدایت کا ستارہ بنایا، سبوں سے آفتاب بنایا، اس پر مجھے کچھ اجر نہیں چاہیے، مجھے نذرانوں کی ضرورت نہیں، ہاں ایک بات یاد رکھنا میرے پیاروں سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے خود بھی فرمایا، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، خود بھی فرمایا احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، لوگوں اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، واحبونی بحب اللہ، اور مجھ سے پیار کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، واحب اہل بیتی بحبی، اور میرے اہل بیت سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے صحابہ کو بھی محبوب فرمایا ہے اور اہل بیت کو بھی محبوب فرمایا ہے، تو سچے عاشق رسول کی علامت یہ ہے کہ وہ سرکار کے پیاروں سے پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، توجہ رکھنا ذرا، آپ بچوں کو درس دے رہے ہیں، شاگرد آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بار بار درس دیتے ہوئے شاگرد کھڑے ہو جاتے ہیں، باہر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، جب بچے کھیلتے کھیلتے سامنے آتے ہیں نا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، سامنے آئے پھر جناب کھڑے ہو گئے، پھر گئے، پھر بیٹھ گئے، بارہا مرتبہ آپ کے شاگردوں نے دیکھا، وہاں میں کہا جناب آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا سبب سمجھ نہیں آیا، آپ سبق پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے تھے، کیا بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ میں سبق پڑھاتا تھا نا تو میں کھڑا اس لیے ہو جاتا تھا، باہر جو بچے کھیل رہے تھے ان میں سید آتے، سبحان اللہ۔ جب وہ کھیلتے کھیلتے میرے سامنے آتے تھے نا تو مجھے شرم آ جاتی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اولاد آپ کا خون سامنے آئے، وہ کھڑا ہو اور میں بیٹھا رہوں، میں ان کے ادب میں کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے میرا پاک، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے، یہ ہماری اہل سنت کی طرف ہے۔ ہم ایسے لوگ ہیں، ہم تو سب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں سرکار، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے، یہ تو سرکار کا خون ہے نا شاہ جی۔ عبداللہ ابن عمر جس ممبر پر سرکار بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے نا، آپ اس ممبر کو جاتے ہاتھ اس طرح لگاتے اور چہرے پر ملتے اور پھر بوسے بھی دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو محذورہ جو بیت اللہ شریف کے مؤذن تھے، سرکار نے مقرر فرمایا، ان کے سر پر قاضی اعیاض مالکی لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بالوں کا ایک گچھا تھا اور بہت لمبا تھا، جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ نیچے زمین پر لگتا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ ابو محذورہ کیا بات ہے، اتنے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں اور یہ گچھا سا باقی چھوٹے کروا لے، تو یہ کیوں نہیں چھوٹے کرتے، یہ کیوں نہیں کٹواتے، کٹوا دو نا۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ ہاتھ ان بالوں کو کاٹ نہیں سکتے، نہ ہی کوئی ہاتھ ان کو کاٹ سکتا ہے، یہ میں نہیں کٹوا سکتا، ابو محذورہ کیوں نہیں کٹواتے؟ آپ نے فرمایا یہاں پر ایک مرتبہ سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک، سبحان اللہ، جتنے بال نیچے آئے ہیں میں نے زندگی گزر گئی ہے ان بالوں کو کینچی نہیں لگی۔ کیا بات۔ اور ہم اہل سنت و جماعت تو یہ لوگ ہیں، صدیوں بعد بھی سرکار کے خاندان کا جو فرد ہے وہ تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے، سرکار کے آل پاک کا جو بھی فرد
عزت ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے یار، یہ تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو ان کے قدموں میں جو خاک لگنے والی ہے ان کو بھی آنکھوں کا سرما بنا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک شرط ہے، سید زادہ ہو، سید عقیدہ ہو، میرا اپنا یہ وجدان ہے، عمل اس کا نہ بھی ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، سرکار کا خون ہے، میرا وجدان اور میرا اندر کا مفتی کہتا ہے اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک ہے وہ بھی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ باقی جس کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بھی نوح علیہ السلام کو فرما دیا، نبی تھے نا، نبی کا بیٹا تھا، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے کہا مولا یہ میرا بیٹا، فرمایا انہ لیس من اہلک، نوح بیٹا کہہ رہا ہے انہ لیس من اہلک انہ من غیر عمل صالح، فرمایا یہ تیرے عمل سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں، اس کا ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، یہ توحید کو نبوت کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو تیرے عمل سے ہی نکال دیا ہے۔ ایمان ہے بے عمل بھی ہے تو سنی اس کے قدموں کو وہ سے سبحان اللہ۔